الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له لا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام احباب پیار محبت سے درود پاک پڑھ لیں جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا. اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو ہلا کر دم لیں گے. یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں. یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے. سارے بولے انشاءاللہ. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات طیبات مطہرات تلاوت کی ہیں. ذخیرہ احادیث میں سے کچھ احادیث کے حصے بھی تلاوت کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات، حق طریقے، حق نیت سے کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آج 18 رمضان المبارک ہے. یہی رمضان المبارک کا مہینہ تھا 17 رمضان میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جان نثاروں کے ساتھ عرب کے اس صحرا میں جہاں پانی کی انتہائی قلت، ساز و سامان کے اعتبار سے وسائل کی انتہائی قلت، خورد و نوش کے اعتبار سے اجناس کی انتہائی قلت اور شخصیات کے اعتبار سے بھی انتہائی قلت، میرے اور آپ کے نبی نے مکہ مکرمہ کے اندر جو ایک وقت گزارا، 13 سالہ مکی دور، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام اللہ کی اجازت اور حکم سے مدینہ منورہ میں پہنچے. مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودی، مدینہ منورہ میں رہنے والے عیسائی اور مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں رہنے والے منافقین، ظاہر ہے کہ ان کو یہ بات ناگوار گزری. اول دن سے میرے اور آپ کے پیارے نبی اور آپ کی مبارک جماعت اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے. 1 سال گزرا، دوسرے سال میں رمضان المبارک میں اللہ کی طرف سے آپ کو بتایا گیا کہ ابو سفیان ایک قافلے کے ساتھ شام سے مکہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور تجارتی قافلے کو لے کر وہ شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا ہے.
اہل مکہ جو اسلام اور میرے اور آپ کے پیارے نبی کے دشمن تھے، انہوں نے اپنا سامان تجارت اس غرض سے کہ یہ سامان تجارت شام میں جائے گا، شام میں جانے کے بعد جب اس پر تجارت ہوگی جو نفع ملے گا، وہ نفع جب واپس مکہ مکرمہ میں پہنچے گا تو ہم سارے کے سارے لوگ اس منافع سے سامان حرب خریدیں گے، لڑائی کا سامان خریدیں گے، اور اس سامان کے ذریعے سے جو مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ان کو مدینہ میں جا کر سبق سکھائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام اور اہل اسلام کو ختم کر دیں گے، مٹا ڈالیں گے۔ لہذا اہل مکہ کے یہ عزائم جن کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ روانہ کیا گیا تھا جو شام پہنچا، شام میں انہوں نے تجارت کی، خوب نفع حاصل کیا، اور جب یہ قافلہ شام سے واپس مکہ آ رہا تھا میرے اور آپ کے پیارے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا، آپ کو اطلاع ہو گئی، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام جو آپ کے جان نثار تھے یہ بات شیئر کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیے، ارشاد فرمائیے آپ کی منشا کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں یہ جو سامان حرب لا رہے ہیں یہ اصل میں لڑائی کے لیے لا رہے ہیں، اور اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کی نیت سے یہ قافلہ شام کو گیا، اور شام سے ابھی مکہ نفع حاصل کر کے واپس جا رہا ہے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ اس قافلے کے اوپر ایک ایسی ضرب لگائی جائے کہ اس قافلے کا سارا سامان وہ لوٹ لیا جائے اور اسے مال غنیمت کے طور پر تمہارے اندر تقسیم کر دیا جائے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ جو میرے اور آپ کے نبی کا فرمان تھا یہ قتال کے اس مبارک حکم کے نازل ہونے کے بعد تھا، ورنہ مکہ کی سرزمین جہاں میرے اور آپ کے نبی کو تڑپایا گیا، جہاں میرے اور آپ کے نبی کو ستایا گیا، مکہ کی وہ سرزمین جہاں حضرت خباب کو انگاروں پر لٹایا گیا، مکہ کی وہ سرزمین جہاں حضرت بلال کو تپتی ہوئی صحرا میں تپتی ہوئی مٹی کے اوپر لٹا کر گھسیٹا گیا، وہ مکہ کی سرزمین جہاں حضرت بلال کو لٹا کر اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیے جاتے تھے، وہ مکہ کی سرزمین جہاں میرے اور آپ کے نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئیں، وہ مکہ کی سرزمین جہاں میرے اور آپ کے نبی سجدے میں جاتے ہیں، آپ کی گردن مبارک کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی ہے، یہ مکہ کی سرزمین جہاں میرے اور آپ کے نبی چلتے ہیں،
راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں۔ مکہ کی یہ سرزمین، اللہ اکبر، جسے حیثیت ملی، جسے شان ملی، جسے مقام ملا، میرے اور آپ کے نبی کے قدم مبارک لگنے سے ملا، جس کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن میں کھائی، لا اقسم بہذا البلد، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ بیت اللہ تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ ملتزم تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ حجر اسود تھا، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ صفا اور مروہ جیسی عظیم وادیاں تھیں، اس لیے نہیں کہ وہاں پہ اور عبادت کی جگہ تھیں، بلکہ رب تعالیٰ نے جو اس جگہ کی قسم کھائی تو یہ ارشاد فرما دیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب مکہ تو پہلے بھی مکہ تھا، جس کو کبھی کسی زمانہ میں بکہ کہا جاتا تھا، لیکن تیرے آنے سے اور تیرے قدم لگنے سے اس شہر مکہ کو میں نے 4 چاند لگا دیے، اور اس کی قسم میں نے قرآن میں کھا دی۔ زور سے کہیں یار سبحان اللہ۔